بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہجرت مدینہ کے بعد ایک ہی حج ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ادا فرمایا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریضہ نبوت کی ادائیگی، تبلیغ اسلام اور اللہ کا پیغام خلق خدا تک پہنچا دینے کی گواہی میدان عرفات میں مجمع عام سے لی، اور اس گواہی پر پھر خود اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت اور امت کے واسطے سے پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ کا یہ بیان ہمارے لیے صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ عنہ پیش فرماتے ہیں۔ جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے امام باقر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کی بابت پوچھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ کے اشارے سے 9 تک گنتی کر کے فرمایا، بیٹے واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے آ کر رہے تو 9 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حج نہیں کیا۔ پھر ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام اعلان کرایا کہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ یہ اطلاع پاتے ہی بہت بڑی تعداد میں لوگ مدینے آ کر جمع ہونے لگے۔ ہر ایک کی آرزو تھی وہ اس مبارک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے اور وہی کچھ کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے دیکھے۔ آخر کار مدینہ سے روانہ ہونے کا وقت آیا اور یہ پورا قافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مدینے سے روانہ ہو کر ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچا اور اس دن قافلے نے اسی مقام پر قیام کیا۔ دوسرے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں نماز پڑھی اور پھر اپنی کوسا اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر قریب کے بلند میدان بیضا پر پہنچی۔ بیضا کی بلندی سے جب میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو مجھے آگے پیچھے دائیں بائیں حد نظر تک آدمی ہی آدمی نظر آئے۔ کچھ سوار تھے اور کچھ پیدل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا، لہذا حکم خدا بندی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کرتے تھے ہم لوگ بھی وہی کرتے۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے توحید کا تلبیہ پڑھا تو لوگوں نے بھی بلند آواز سے تلبیہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا تلبیہ برابر پڑھتے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دراصل اس سفر میں ہماری نیت صرف حج ادا کرنے کی تھی۔ جب ہم سب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں بیت اللہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا، پھر طواف شروع کیا اور پہلے 3 چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمل فرمایا، پھر 4 چکروں میں معمولی رفتار سے چلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم علیہ السلام پر آئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیت اللہ کے درمیان میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ان 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کے پاس لوٹ کر آئے، حجر اسود کا استلام کیا، پھر ایک دروازے سے صفا کی طرف چلے آئے
جب صفا کے بالکل قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات پڑھی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، اور فرمایا میں صفا سے اپنی سعی شروع کرتا ہوں جس طرح اللہ نے اس آیت میں اس کے ذکر سے شروع کیا ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے صفا پر آئے اور صفا پر اتنے اونچے تک چڑھے کہ بیت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاف نظر آنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید اور تکبیر میں مصروف ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا سے نیچے آئے اور مروہ کی طرف چلے، اور مروہ پر بھی وہی کچھ کیا جو صفا پر کیا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر مروہ پر تھے اور ساتھی نیچے نشیب میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اس بات کا احساس ہو جاتا جس کا احساس بعد میں ہوا تو میں خدا کا جانور ساتھ نہ لاتا اور اس طواف و سعی کو عمرے کی سعی و طواف قرار دے کر اس کو عمرہ بنا لیتا اور احرام کھول دیتا۔ البتہ تم میں سے جو لوگ خدا کا جانور ساتھ نہ لائے ہو وہ اس طواف اور سعی کو عمرے کا طواف قرار دے کر حلال ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حکم اسی سال کے لیے ہے یا یہ اب ہمیشہ کے لیے ہے؟ اہل مکہ کے نزدیک حج کے مہینوں میں مستقل طور پر عمرہ کرنا سخت گناہ کی بات تھی۔ اب جو سراقہ ابن مالک نے دیکھا ایام حج میں اس طواف کو سعی کو مستقل عمرہ قرار دیا جا رہا ہے تو انہوں نے سوال کیا، اب ایسا ہی حکم ہمیشہ کے لیے ہے یا یہ حکم خاص طور پر اسی سال کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اچھی طرح ڈالی اور فرمایا، عمرہ و حج میں اسی طرح داخل ہو گیا، یعنی ایام حج میں عمرہ کرنا اور حج کے ساتھ ایک ہی سفر میں عمرہ کرنا بالکل درست ہے۔ اس کو غلط سمجھنا اور گناہ قرار دینا سراسر غلط ہے، اور یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، صرف اسی سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مزید قربانی کے جانور لے کر مکہ معظمہ پہنچے۔ انہوں نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ احرام ختم کر کے حلال ہو گئی ہیں، رنگین کپڑے بھی پہن رکھے ہیں اور سرما بھی لگایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات کچھ غیر مناسب معلوم ہوئی اور ناگواری کا اظہار کیا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، مجھے ابا جان نے اس کا حکم دیا تھا، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم ہی سے احرام ختم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، جب میں نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا تو کیا نیت کی؟ یعنی صرف حج کی نیت کی تھی یا حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا، میں نے کہا تھا، اے اللہ میں بھی اسی چیز کا احرام باندھتا ہوں جس کا احرام تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، میں نے چونکہ اپنے ساتھی خدا کا جانور لے کر آیا ہوں اس لیے میرے لیے احرام کھولنے کی گنجائش نہیں ہے، اور تم نے بھی وہی نیت کر لی ہے جو میری ہے، لہٰذا تمہارے لیے بھی احرام کھول کر حلال ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ خدا کے اونٹ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ
यमन से लेकर आए थे और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने हमराह लाए थे, ये सब 100 थे। सारे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक एहराम खोल दिए और बाल कटवाकर हलाल हो गए। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो खुदा जानवर साथ लाए थे, एहराम बांधे रहे। फिर जब ज़ुल्हज की 8 तारीख हो गई तो सारे लोग मना की तरफ रवाना हो गए और इन लोगों ने भी हज का एहराम बांधा जो उम्रा करके एहराम खत्म कर चुके थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी कस्बा पर सवार होकर मना को रवाना हुए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर की 5 नमाजें अदा फरमाई। फजर की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना में कुछ देर ठहरे और ठहरे रहे यहाँ तक कि जब सूरज निकल आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात की तरफ रवाना हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि नुमराह के मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सूफ का खैमा नस्ब किया जाए। कुरैश को इसमें जरा शक न था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशअरुल हराम के पास ही वकूफ फरमाए, जैसा कि ज़माने जहालियत में हमेशा कुरैश करते रहे थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशअरुल हराम की हदूद से आगे निकल आए और मैदान अरफात की हदूद में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि नुमराह के मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा नस्ब किया जाए। चुनाचा खैमा नस्ब कर दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खैमे में क़याम फरमाया था। फिर जब सूरज ढलने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उठनी कस्बा पर कजावा कस दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठनी पर सवार हुए और वादी अरफा के नशेब में पहुंचे। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठनी पर सवार होकर लोगों से खिताब किया, ऐ लोगों, न हक किसी का खून ना बहाना, नारवा तरीके पर किसी का माल लेना तुम्हारे लिए हराम है, बिल्कुल इसी तरह हराम है जिस तरह आज के दिन, इस महीने और इस शहर में तुम्हारे लिए हराम है और तुम हराम समझते हो। खूब समझ लो कि दौरे जहलियत की सारी चीजें मेरे दोनों कदमों के नीचे रोक दी गई हैं। ज़माना जहलियत का खून माफ है और सबसे पहले मैं अपने खानदान का खून यानी रबिया बिन अल हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के फर्जंद का खून माफ करने का ऐलान करता हूँ। जो बनी इसाद के कबीले में दूध पीने के लिए रहा करते थे, इनको कबीला हज़ील के लोगों ने कत्ल कर डाला था और दौरे जहालियत के सारे सूदी मुतालबे अब खत्म हो गए और इस सिलसिले में भी सबसे पहले अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के सूदी मुतालबात के खत्म करने का ऐलान करता हूँ। आज इनके तमाम सूदी मामलात खत्म हुए। मैं ऐलान करता हूँ आज इनके सारे सूदी मामलात खत्म हुए। ऐ लोगों, ख़वातीन के हकूक़ के मामले में अल्लाह से डरते रहो। तुमने इनको अल्लाह की अमानत के तौर पर अपने कैद निकाह में लिया है और इनसे लज्जत अंदोज़ी अल्लाह के कलमा और कानून ही के जरिए तुम्हारे लिए हलाल हुई है। तुम्हारा इन पर खास हक ये है कि जिस शख्स का तुम्हें अपने घर में आना ना पसंद हो, इनको तुम्हारे बिस्तरे पर बैठने का मौका ना दे और अगर वो ये खता कर बैठे तो तंबिया के लिए तुम इनको मामूली सजा दे सकते हो और इनका खास हक तुम पर यह है कि तुम अपनी हैसियत और वुसअत के मुताबिक कुशादा दिली से इनके लिबास और खाने पीने का एहतमाम करो। और मैं तुम्हारे दरमियान वसत चश्मा हिदायत छोड़कर जा रहा हूँ कि अगर तुम इसे मजबूत पकड़े रहे और इसकी रहनुमाई में चलते रहे तो कभी तुम राह हक से नहीं भटकोगे। ये सरे चश्मा हिदायत है अल्लाह की किताब और क़यामत के रोज अल्लाह ताला तुमसे मेरे बारे में दरियाफ्त फरमाएगा कि मैंने अल्लाह का पैगाम तुम लोगों तक पहुँचा दिया
یا نہیں؟ بتاؤ تم وہاں میرے بارے میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ حاضرین نے یک زبان ہو کر کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ پہنچا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصح خیر خواہی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، پھر لوگوں کی طرف اس سے اشارہ کرتے اور جھکاتے ہوئے 3 بار کہا، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، میں نے تیرا پیام، تیرا احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیے اور تیرے یہ بندے گواہ ہیں کہ میں تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور اقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک اس مقام پر آئے جہاں وقوف کیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کا رخ ادھر موڑ دیا جدھر بڑی بڑی چٹانیں ہیں۔ سارا مجمع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہو گیا جس کے سب بھی پیدل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلاغو ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں وقوف فرمایا یہاں تک کہ آفتاب کے غروب ہونے کا وقت آ گیا۔ شام کی زردی بھی ختم ہو گئی، سورج بالکل غروب ہو گیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اونٹنی پر پیچھے بٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ آپ پہنچے۔ یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی، اذان ہوئی اور اقامت دونوں کے لیے الگ الگ، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی سنت یا نفل نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے اور آرام فرماتے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی اور فجر کا وقت ہو گیا۔ صبح صادق ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان اور اقامت کہلوا کر نماز فجر اول وقت میں ادا فرمائی۔ نماز فجر سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشعل الحرام کے پاس تشریف لائے۔ یہاں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر دعائے تکبیر، تحلیل اور توحید اور تسبیح میں مصروف ہو گئے اور دیر تک مصروف رہے۔ جب خوب اجالا ہو گیا تو طلوع آفتاب سے ذرا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے منع کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ناکا کے پیچھے فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سوار کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی محصر کے درمیان پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اٹھنے کو ذرا تیز کر دیا۔ پھر محصر سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درمیانی راستے سے چلے جو بڑے جمرے کے پاس سے جا کر نکلتا ہے۔ پھر اس جمرے کے پاس پہنچ کر جو درخت کے پاس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی فرمائی، 7 کنکریاں اس پر پھینک کر ماری اور ہر کنکری پھینکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کہتے جاتے تھے۔ یہ کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشیبی مقام سے جمرہ پر یہ رمی کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمی سے فارغ ہوئے تو قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 اونٹ اپنے دستے مبارک سے قربان کیے اور باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیے جن کی قربانی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ہدایہ کے اونٹوں میں بھی شریک فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے ہر اونٹ میں سے ایک ٹکڑا لیا جائے۔ چنانچہ ہر ایک میں سے ایک ٹکڑا لے کر دیگچے میں ڈالا گیا اور پکایا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों ने इस गोश्त में से तनावल फरमाया और इसका शोरबा भी पिया। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और तवाफ़ ज़ियारत के लिए बैतुल्लाह की तरफ रवाना हुए। ज़ोहर की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में पहुंचकर अदा फरमाई और नमाज ज़ोहर से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले खानदान बनी अब्दुल मुत्तलिब के पास आए, जो जमजम से पानी खींच खींच कर लोगों को पिला रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, डोल निकाल कर पिलाओ। अगर मुझे ये अंदेशा ना होता कि मुझे देखकर दूसरे लोग तुमसे ये खिदमत जबरदस्ती छीन लेंगे तो मैं खुद अपने हाथ से तुम्हारे साथ जमजम से डोल खींचता। इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डोल भर कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से नोश फरमाया। ये है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अलवदाई हज जो आखिरी भी है और मिसाली भी, उम्मत के लिए उसवा हुस्ना भी है और क़यामत के अहले ईमान इस नमूने पर अपना फरीज़ा हज अदा करते रहेंगे। अल्लाह ताला मोमिनीन को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को हज की सआदत नसीब करे और अपने घर बार बार आने की तौफीक दे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम और दरूद भेजने की तौफीक दे। कहते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में यानी मस्जिद नबवी में जाकर दरूद शरीफ पढ़ा जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने कानों से सुनते हैं। या अल्लाह क़यामत के दिन हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत नसीब हो। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।